اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ تین نام کون سے ہیں جو ہم نہ اپنے بچوں کے لیے رکھ سکتے ہیں نہ ہی اپنی بچیوں کے لیے رکھ سکتے ہیں، یعنی دین اسلام میں جائز نہیں ہے وہ تین نام رکھنا، نہ ہی اپنے بچوں کے لیے نہ ہی اپنی بچیوں کے لیے۔ اگرچہ ان میں سے ایک نام ایسا بھی ہے کہ وہ گزشتہ پیغمبروں کے نام ہے، گزشتہ انبیاء کے نام ہے، اس کے باوجود بھی ہم اپنے بچوں کے لیے نہ ہی اپنی بچیوں کے لیے وہ نام رکھ سکتے ہیں۔ تو وہ تین نام کون سے ہیں؟ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ کی جاتی ہے، پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، ثواب کی نیت سے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا۔ سلام کی سنت میں سے ایک سنت ہے، اسوہ حسنہ میں سے ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کا نام جو ہے سنت کے مطابق رکھے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے، حدیث پاک کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ماں باپ کی طرف سے بچے کو جو سب سے پہلا تحفہ دیا جاتا ہے، جو سب سے پہلا گفٹ دیا جاتا ہے، وہ اس کا نام ہوتا ہے، لہٰذا اس کا اچھا سا نام رکھنا چاہیے۔ تو اچھا سا نام کون سے نام ہوتے ہیں اور برے نام کون سے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن تین ناموں سے منع فرمایا ہے وہ تین نام کون سے ہیں اور کیوں منع فرمایا ہے؟ تو نمبر ایک، بچے کا نام رکھتے وقت یا بچی کا نام رکھتے وقت اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، نمبر ایک، وہ شرکیہ نام نہ ہو، یعنی اس نام کے اندر شرک کا ذرا بھی پہلو نہیں پایا جانا چاہیے۔ چنانچہ حدیث پاک کا مفہوم ہے، جب حضرت ابو ہریرہ مشہور صحابی رسول ہے، انہوں نے اسلام قبول کیا تو ان کا نام تھا عبد شمس، یعنی شرکیہ نام تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نام کو تبدیل فرمایا اور ان کا نام عبد الرحمن رکھا۔ عبد شمس کا معنی ہوتا ہے سورج کا بندہ، تو سورج کا بندہ نہیں ہوتا، اللہ کا بندہ ہوتا ہے۔ عبداللہ، اللہ کا بندہ آپ نام رکھ سکتے ہیں، لیکن عبد شمس کا معنی ہوتا ہے سورج کا بندہ، تو اس نام کے اندر شرک کا پہلو پایا جاتا ہے، شرکیہ نام تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نام کو ہی تبدیل فرمایا۔ ہاں، دوسری بات یاد رکھیے، شمس الحق آپ نام رکھ سکتے ہیں، شمس الدین نام رکھ سکتے ہیں، شمس الرحمن آپ نام رکھ سکتے ہیں۔ شمس الدین کا معنی ہوتا ہے دین کا سورج، شمس الحق حق کا سورج، شمس الرحمن رحمان کا سورج، تو یہ نام آپ رکھ سکتے ہیں۔ لیکن عبد شمس کا معنی ہوتا ہے سورج کا بندہ، تو یہ نام جو ہے یہ شرکیہ نام تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نام کو ہی تبدیل فرمایا۔ تو نمبر ایک، شرکیہ نام نہ ہو۔ نمبر دو، نام رکھتے وقت اس بات کا خیال رکھنا چاہیے اس کا مطلب، اس کا معنی اور اس کا مفہوم اچھا ہونا چاہیے، کیونکہ ناموں کا اثر ہوتا ہے، اگر اچھا نام ہو تو اس کا بھی اثر ہوتا ہے، اگر برا نام ہو تو اس کا بھی اثر ہوتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا بھی خیال رکھا، اس بات کا بھی اہتمام فرمایا کہ جو نام ایسے ہوتے ان کے مطالب، ان کے معنی، اس کا مفہوم اگر برا ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نام کو بھی تبدیل فرمایا کرتے تھے۔ جیسے کہ حدیث شریف کا مفہوم ہے، ایک خاتون نے اسلام قبول کیا تو ان کا نام تھا غاسیہ، عین کے ساتھ غاسیہ نام تھا۔ غاسیہ کا مطلب ہوتا ہے نافرمان، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نام کو ہی تبدیل فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مومن نافرمان نہیں ہوتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نام کو تبدیل فرما کر اس کا نام جمیلہ رکھا۔ جمیلہ کا مطلب ہوتا ہے خوبصورت۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا نام مرہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام تبدیل فرمایا۔ مرہ کا مطلب ہوتا ہے کڑوا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مومن کڑوا نہیں ہوتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح اس صحابی کا نام بھی تبدیل فرمایا۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ اس نام کا مطلب اچھا ہو، مفہوم اچھا ہو، معنی اچھا ہو۔ نمبر تین، نام رکھتے وقت اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ غیر مسلموں کے نام نہ ہو، اگرچہ وہ آسمانی کتابوں کے حوالے سے بائبل کی زبان میں اگرچہ وہ نبیوں کے پیغمبروں کے نام ہوتے ہیں، پھر بھی ہم اپنے بچوں کے لیے نہیں رکھ سکتے۔ اس کی میں مثال دوں گا، جیسے کہ عیسیٰ، یہ ایک پیغمبر کا نام ہے، عیسیٰ علیہ السلام ایک پیغمبر کا نام ہے، آپ اپنے بچوں کا نام عیسیٰ رکھ سکتے ہیں، لیکن گزشتہ آسمانی کتابوں کے اعتبار سے بائبل کی زبان میں عیسیٰ کو کہتے ہیں جیزس، تو ہم اپنے بچوں کا نام جیزس نہیں رکھ سکتے۔ اسی طرح داؤد، یہ ایک پیغمبر کا نام ہے، داؤد علیہ السلام مشہور پیغمبر ہے، آپ اپنے بچوں کا نام داؤد رکھ سکتے ہیں، لیکن بائبل کی زبان میں داؤد کو کہتے ہیں ڈیوڈ کہتے ہیں، تو یہ ہم اپنے بچوں کا نام نہیں رکھ سکتے، اگرچہ بائبل کی زبان میں پیغمبر کا نام ہے۔
اسی طرح اسحاق یہ ایک نبی کا نام ہے، بے شک ہم اپنے بچوں کے لیے اسحاق نام رکھ سکتے ہیں، لیکن گزشتہ آسمانی کتابوں کے اعتبار سے بائبل کی زبان میں اسحاق کو کہتے ہیں آئزک، تو ہم اپنے بچے کا نام آئزک نہیں رکھ سکتے۔ اسی طرح یوسف یہ پیغمبر کا نام ہے، ہم اپنے بچوں کے لیے رکھ سکتے ہیں، لیکن بائبل کی زبان میں جوزف کہا جاتا ہے، یوسف علیہ السلام کو جوزف کہتے ہیں، تو ہم اپنے بچے کا نام جوزف نہیں رکھ سکتے۔ اسی طرح سلیمان یہ ایک نبی کا نام ہے، ہم اپنے بچوں کے لیے سلیمان نام رکھ سکتے ہیں، لیکن بائبل کی زبان میں سلیمان کو کہتے ہیں سولومن، تو ہم اپنے بچے کا نام سولومن نہیں رکھ سکتے۔ یہ عموماً کب ہوتا ہے؟ جب ہمارے معاشرے میں، ہمارے سوسائٹی میں جب بچیوں کی شادیاں ہو جاتی ہے، وہ باہر ممالک میں شفٹ ہوتے ہیں، تو وہاں جا کر وہ اپنے بچوں کا نام اس ماحول کے مطابق رکھنا چاہتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں یہ بھی تو پیغمبروں کے نام ہے۔ ہاں، اگرچہ پیغمبروں کے نام ہے، لیکن یہ بائبل کی زبان میں ہے، گزشتہ آسمانی کتابوں کے اعتبار سے ہے۔ ہم اپنے بچوں کے نام ان کے ماحول کے مطابق، ان کے معاشرے کے مطابق، ان کی گزشتہ آسمانی کتابوں کے مطابق نہیں رکھ سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا ہے۔ تو نام رکھتے وقت 3 باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ نمبر 1، وہ شرکیہ نام نہ ہو۔ نمبر 2، اس نام کا مطلب، اس کا معنی اور اس کا مفہوم اچھا ہو۔ نمبر 3، وہ غیر مسلموں کے نام نہ ہو۔ تو یہ 3 باتیں ہیں جو کہ بہت ضروری ہے، نام رکھتے وقت ان 3 باتوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے، اکثر لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا۔ تو کل کی انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں یہ بتاؤں گا کیا ہم فارسی زبان میں، اردو زبان میں، پنجابی زبان میں، سرائکی زبان میں، پشتو زبان میں یا اپنی مقامی زبان میں کیا ہم اپنے بچوں کا نام رکھ سکتے ہیں یا نہیں۔ تو thank you so much for watching the video. If you like the video, please don't forget to subscribe my YouTube channel.